کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جمعۃ الوداع کا دن ہے، عمل کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، آگے پہنچانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن جب آئے گا سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، یعنی ہماری پیشانی کے برابر آئے گا۔ آج جو سورج ہے یہ الٹا ہے، یعنی سورج کی پشت ہماری طرف ہے، کل قیامت والے دن سیدھا بھی ہو جائے اور ساتویں آسمان پہ چمک رہا ہے۔ ذرا آج کی دھوپ کے اندر ابھی سردی جا رہی ہے، باہر جا کے بیٹھے سورج کی تپش محسوس نہیں ہوتی، ہے بھی الٹا، سورج کی پشت ہے قیامت والے دن اور ہے بھی ساتویں آسمان پہ۔ قیامت والے دن تو پہلے آسمان پہ بھی آ جائے گا اور پھر ہمارے سر کے برابر ہو جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اور حضور کا فرمان ہے کہ جو سب سے ہلکا عذاب بندے کو دیا جائے گا وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور آگ کے جوتے کی تپش اتنی ہوگی دماغ پگھل جائے گا، اور پگھل پر انسان کے وہ جسم پر برسنے لگ جائے گا دماغ۔ یہ ہلکا عذاب ہوگا، ہلکا عذاب، ہلکا عذاب۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن فرمایا کہ سورج سوا نیزے کے برابر ہو جائے گا اور اللہ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ استاد و سخت اور اپنے شاگرد کو اپنے سامنے کھڑا کر دے اور سوال پوچھے کہ اس سوال کا جواب دے، اس سوال کا جواب دے۔ سوال آتا بھی ہو تو بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا استاد کا لہجہ سخت ہے، استاد کا رویہ سخت ہے۔ فرمایا اللہ خود سوال کرے گا، قبر میں تو سوال ہونے، اللہ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ پہلا سوال کیا ہونا ہے؟ یہ سوال یاد رکھنے ہیں اور پھر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے عمر عطا کی تھی، بتا کیسے بسر کر کے آیا ہے، کیسے خرچ کے آیا ہے؟ 80 90 100 سال کی عمر تھی، کیا تاش کھیلتے تو نہیں گزار دی؟ کیا لوڈو کھیلتے تو نہیں گزار دی؟ کیا چوراہوں میں اور چوکوں پہ بیٹھے تو نہیں گزار دی؟ وہ میاں صاحب نے فرمایا نا ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن تے جھک گیا لک بھی تیرا، یعنی ہڈیاں بھی کم رہیاں، یہ گوڈیاں دے اندر طاقت تے زور بھی نہیں رہا، فرمایا تیرا لک بھی جھک گیا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے جھک گیا لک بھی تیرا، تے اجھے بھی بدیوں باز نہ آیوں واہ عمر دلرا۔ عمر تیری 80 سال کی ہو گئی لیکن تجھے خوف خدا نہیں، اللہ کی یاد نہیں۔ فرمایا پہلا سوال بندے سے ہوگا، او میرے بندے عمر عطا کی تھی بتا کیسے بسر کر آیا ہے؟ جوئے میں تو نہیں گزاری، سود کھاتے ہوئے تو نہیں گزاری۔ زندگی کا اہم حصہ جوانی ہے، جوانی اسپیشلی اللہ پھر جوان سے سوال کرے گا، او جوان بتا تجھے میں نے جوانی کے حسین لمحات عطا کیے تھے، تو چلتا تھا تو شیر بھی اپنے رخ کو پھیر لیتا تھا، تو شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تو کہتا میں بڑا حسین و جمیل ہوں، میں نے تجھے شباب عطا کیا، حسن اور جوانی عطا کی، بتا عمر کیسے گزار کے آیا ہے؟ کیا جواب دے گا؟ اگر موبائل چلاتے گزر گئی تجھے خیال نہ کیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح کے اندر میں جا کے پڑھ لوں۔ اگر چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر چائے پیتے پیتے گزار دی تو کیا جواب دے گا؟ رب نے پوچھنا ہے، فرشتے نے نہیں پوچھنا، نبی پیغمبر نے نہیں پوچھنا، رب خود سوال کرے گا، او جوان بتا کیسے عمر گزاری ہے؟ اگر ڈانسروں کو دیکھتے ہوئے گانے سننے والوں کو جوانی گزاری ہوگی بندہ پھنس جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، آج استاد پکڑ لے تو چھوڑ سکتا ہے لیکن رب فرماتا ہے جس کو میں پکڑتا ہوں پھر میں چھوڑتا نہیں ہوں، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، گرفت بڑی سخت ہے، جس کو پکڑتا ہے پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا سوال ہوگا اے میرے بندے بتا، اے میرے بندے بتا مال کیسے کمایا تھا، مال کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا تھا؟ کہیں سود کا کاروبار تو نہیں کرتا تھا؟ آپ بھی حرام کھایا، بچوں کو بھی حرام کھلایا؟ بتا اگر سود کا مال کھایا ہوگا کیا فائدہ؟ 2-4 پیسے زیادہ آ گئے، کم ہوں لیکن حلال کے ہوں تو اللہ قیامت والے دن نجات عطا فرما دے گا۔ جب سود پیسہ حرام کا ہوگا تو بندہ پھنس جائے گا۔ اور چوتھا سوال ہوگا بندے تجھے علم دیا تھا، تجھے یہ تو پتا تھا نماز فرض ہے، تجھے یہ تو پتا تھا جھوٹ بولنا گناہ ہے، تجھے یہ تو پتا تھا کسی کو ایذا دینا یہ گناہ کا کام ہے، تجھے یہ پتا تھا کہ چغل خوری بڑا گناہ ہے، زنا گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، میرے بندے ان باتوں کا تجھے علم تھا، بتا کتنا عمل کیا ہے؟ اب بندہ جب جواب نہیں آئے گا تو پھنس جائے گا، پھر رب اس کو پکڑ کر جہنم کے اندر داخل فرما دے گا۔ گرامی کے اندر